امجد علی عثمان خیل اور ملکنڈ پیڈیا ساتھ ساتھ۔ دوستو، آج 2 اگست اور جنگ ملکنڈ 1897 کا آخری دن۔ آج جو حالات وقوع پذیر ہوئے تو وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 2 اگست کو صبح سویرے ہی قبائلی لشکر نے چکدرا چھاؤنی پر بڑے زور سے حملہ کیا۔ اس بار ایسا لگ رہا تھا کہ اب قبائلی ہر صورت میں چکدرا چھاؤنی پر قبضہ کریں گے۔ وہ اپنے ساتھ سیڑھیاں بھی لائے تھے تاکہ چکدرا چھاؤنی میں پھر اس سیڑھیوں کی مدد سے اندر داخل ہو سکے۔ اسی دوران قبائلی لشکر کے حملے میں 9 پاؤڈر گن ڈٹیچمنٹ کے انچارج کوشن سنگھ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور اس کے ساتھ 2 اور سپاہی بھی زخمی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود دوسرے سپاہی پاؤنڈر گن سے گولہ باری کرتے رہے اور اپنا دفاع کرتے رہے۔ چکدرا چھاؤنی کا دفاع زیادہ دیر تک برقرار رکھنا ناممکن تھا کہ اسی دوران ملکنڈ پیڈ فورس کے دستے چکدرا کے قریب نظر آئے۔ جیسے ہی ملکنڈ پیڈ فورس چکدرا پل کے قریب پہنچی تو قبائلی لشکر بھی واپس جانے لگی۔ اس وقت لیفٹیننٹ راٹرے خود چکدرا چھاؤنی کے گیٹ پر موجود تھا اور جیسے ہی اس نے دیکھا قبائلی لشکر واپس جا چکی ہے، وہ اپنے 6 سپاہیوں کے ساتھ چکدرا چھاؤنی سے نکل کر سڑک پر آیا اور سول ہسپتال پہنچ کر وہاں موجود غازیوں کو باہر نکالا۔ ان غازیوں نے پھر دریائے سوات کی طرف راہ لی۔ وہاں سکھ سپاہیوں کے ساتھ بھی جھڑپ ہوئی۔ دوسری طرف لیفٹیننٹ راٹرے نے سگنل ٹاور پر سے قبائلی لشکر کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں اطراف سے سخت گولہ باری ہوتی رہی، جس میں راٹرے بھی خود زخمی ہوئے۔ چونکہ ملکنڈ پیڈ فورس بھی چکدرا چھاؤنی پہنچ چکی تھی اور ان کے ساتھ ہیوی آرٹلری بھی تھی، اس لیے قبائلی لشکر نے چکدرا اور سگنل ٹاور کا محاصرہ ختم کر دیا۔ لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ قبائلی لشکر نے چکدرا پل کو تباہ کیوں نہ کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قبائلی لشکر کو پختہ یقین تھا کہ انہیں فتح نصیب ہوگی، جبکہ ان کی کمان سرتور فقیر جیسا بزر کر رہے تھے۔ تو یہ تھی جنگ ملکنڈ کے آخری دن کی کہانی جو امجد علی عثمان خیل نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ میجر جنرل سر منڈن بلڈ جو ملکنڈ پیڈ فورس کی کمان کر رہا تھا، کس طرح ملکنڈ پہنچا۔ حکومت ہند نے میجر جنرل سر منڈن بلڈ کو ملکنڈ پیڈ فورس کی کمان دے کر جلد سے جلد ملکنڈ سوات میں قبائلی لشکر کے خلاف قدم اٹھانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ سر منڈن بلڈ 1 اگست کو ملکنڈ کیمپ پہنچے۔ سر منڈن بلڈ نے ملکنڈ پہنچ کر کرنل مائیکل جان سے کمان لے کر اس کو حکم دیا کہ وہ خود فوج لے کر چکدرا قلعے کو قبائلی لشکر کی یلغار سے آزاد کرائے۔ کرنل مائیکل جان کو 2 اسکواڈرن گائیڈ کیولری، 2 اسکواڈرن 11 بنگال لانسر، نمبر 4 گن آپ، نمبر 8 بنگال ماؤنٹین بیٹری، 1/2 کمپنی آپ مدراس سیپرز اور مائنر، 400 رائفلز آپ نمبر 24 پنجاب انفینٹری، 400 رائفلز آپ 45 سکھ انفینٹری اور 200 رائفلز آپ گائیڈز انفینٹری کی کمان دے کر 5:05 بجے ملکنڈ کیمپ سے چکدرا قلعے کی طرف جانے کا حکم دیا گیا۔ جنرل بلڈ نے کاسل راک کے مقام سے حکم جاری کیا، جس کے مطابق کرنل گولڈنے نے اپنے ساتھ 45 سکھ ریجمنٹ اور 38 ڈوگرا کے سپاہی لے کر ایک پہاڑی پر قبضہ کیا، جو ملکنڈ کیمپ سے شمال کی طرف آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور اس پہاڑی کو پھر گولڈنے پہاڑی کا نام دیا گیا۔ جب انفینٹری ملکنڈ سے روانہ ہوئی
تو اس سے پہلے قبائلی لشکر نے چکدرا سڑک پر اونچے مقامات پر قبضہ کر کے اپنی پوزیشنیں سنبھال لی تھی۔ جب گائیڈز، انفینٹری اور 45 ریجمنٹ کے سپاہی سڑک پر نمودار ہوئے تو ان پر قبائلی لشکر نے گولہ باری شروع کی۔ دونوں اطراف سے گولہ باری کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئی۔ اس وقت گائیڈز انفینٹری کی کمان لیفٹیننٹ کرنل ایڈمز کر رہے تھے، جس نے اپنی دفاع کو مضبوط کرتے ہوئے خارگاؤں سے گزر کر اماندرا پاس پر قبضہ کیا۔ شام 7:30 بجے کیولری اسکواڈرن چکدرا قلعے کے قریب نظر آیا اور اس کے ساتھ ہی چکدرا قلعے کا محاصرہ ختم ہوا۔